السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے کبوتر پر ظلم کیا، کبوتر کے بچے کو مار ڈالا۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اس بڑے سے حصے میں کہیں ایک جنگل تھا۔ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ وہاں پرندے آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اور اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا تھا۔ ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ویسے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھونپڑی تھی اور وہاں میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور اس نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ظلم نہیں کیا تھا اور وہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا، چاہے وہ اس کی ماں ہو، بہن ہو یا بیوی۔ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہمیشہ دسترخوان لگا رہے، لیکن بیوی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے گھر آئے۔ انسانوں کے ساتھ وہ جانوروں کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کا شوہر اس کو کہتا کہ پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سب پر خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندے اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی کہ مجھے جانوروں سے، پرندوں سے اور یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا، آخر انہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بے زبان پرندے جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کے حق میں کیا کہیں گے۔ یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑوں پر نہر بہ رہی ہے، اتنی نعمتیں ہیں پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا تھا، لیکن اس کی بیوی گھر ہی رہتی تھی۔ وہ شوہر کہتا کہ دیکھو میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ چڑھ کر کہتی مجھے زیادہ مشورہ نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں دو کبوتروں نے جگہ بنا لی۔ وہ کبوتروں کا ایک جوڑا تھا اور ان کے انڈے بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے پسند نہیں یہ سب ذرا بھی۔ شوہر اس عورت سے کہتا کہ اللہ کی بندی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بددعا بھی کرتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو، دعا لینا یا بددعا لینا؟ وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے مجھے یہ کبوتر بالکل اچھے نہیں لگتے، مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی ان کے ساتھ۔ جو ان کا بیٹا تھا عورت اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، ایک ہی تو ان کی اولاد تھی۔ شوہر تو دن بھر گھر نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے بھی اس
کے علاوہ محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا، وہ اس کو اکثر کہتی کہ دیکھو باہر مت جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں کہاں اکیلے لے کر جاؤں گی، لیکن بچہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں۔ اس کو شرارت سوجی اور اس نے سوچا کہ ان میں سے میں ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر جائے اور میری ماں کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا اور وہ اب اس انتظار میں تھا کہ ماں بھی کہیں نہ کہیں چلی جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں گھر سے کافی دور چلی گئی، اس وقت وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا اور اس انڈے کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو آخر ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور کبوتر کا ایک انڈا اٹھائے اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں موجود بچہ تھا جو نکلنے ہی والا تھا، انڈا نیچے گرتے ہی ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین پر لگا تو وہ بچہ بھی مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے بہت مارا اور کہا کہ تم انتہائی شرارتی ہو گئے ہو، میں تمہیں پتا ہے کہ میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں، کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے کیا کرو گے۔ اور جب اسے ڈانٹ ڈانٹ کر تھک گئی تو باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ نہر سے پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ رات کو اس کا شوہر بھی گھر آیا اور اس کے شوہر نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ بیوی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ بیٹے نے کہا ماں نے مجھے بہت مارا، پہلے میرے ہاتھ سے انڈا لے کر اسے زمین پر پھینک دیا اور کبوتر کا بچہ مر گیا، میں بہت دکھی ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ سن کر شوہر تڑپ گیا، اسے سینے سے لگا لیا اور بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پسند تھے، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بددعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بھی بددعا دعا کو نہیں مانتی، کتنی بار کہا ہے کہ کبوتر کو وہاں سے ہٹا دو، یہ اوپر چڑھ گیا تھا اور نہ جانے انڈا اس کے ہاتھ میں کس طرح آ گیا۔ شوہر نے کہا کیا ہوا، اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا بھی سکتی تھی اور انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، مگر تم نے تو توڑ ہی ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا تھا اور نہ اب سنا۔ شوہر تو دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس عورت نے جو آج کیا ہے اس کی سزا ہمیں اس طرح مت دینا جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکیں۔ وہ دعا کر ہی رہا تھا، شاید اس وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم نہیں تھا۔ اتفاق سے اسے 3-4 دن بعد شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی اس کی عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ ایک دن اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکتا اور اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آفت کیوں آ گئی؟ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، حکیم وغیرہ کو دکھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ اب تمہارا بچہ بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر وہ رو رو کر سجدے میں گر گئی اور معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا اور وہ سوچ
سوچنے لگی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ یہ اچانک میرا بیٹا تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا، کھاتا پیتا ایک دم سے بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی شوہر کی غیر موجودگی میں، جب وہ 3-4 دن گھر نہیں تھا۔ انہی دنوں یہ کام ہوا اور تمام حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ یا تو اس کو شہر لے جاؤ یا تو پھر اس کے موت کا انتظار کرو۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی مگر اس کی دعائیں نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی اور جو گناہ اس نے کیا تھا وہ اب تک اس پر شرمندہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے اپنے بیٹے کا سر دبا رہی تھی۔ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہو، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مجھ کو کچھ ہو جائے تو آپ پر کیا بیتے گی۔ سوچئے، آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلنے والا تھا تو وہ مر گیا، یہ سب دیکھ کر اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ جب اس عورت نے بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ عورت سن کر ایک دم چونک گئی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر اس عورت کی نظر کبوتروں کے جوڑے پر پڑی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے جو ایک ماں تھی۔ عورت وہاں سے آئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا تو آج دیکھو میرا بچہ بھی آخری سانس گن رہا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کبھی بھی برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ عورت روتی رہی اور اللہ کے حضور دعا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو تھوڑی دیر پہلے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ماں نے کہا، بیٹا میری دعا نہیں بلکہ ان کبوتروں کی دعا، آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پرندے کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ اسی وقت اس کا شوہر گھر پر داخل ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دی کہ اس کا یہ 4 دن کس طرح اذیت ناک ہو کر گزرے اور وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ سب پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹس باکس میں ضرور جا کر لکھیں۔ اس ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں لاپرواہی کی بنیاد پر چرندوں اور پرندوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں اور اللہ عز و جل کی برگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں بے زبان جانور نہیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، تیرا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ آج کی کہانی میں بس تھا اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔